حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں سے اس کا چہرہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں سے دیکھا تو قسم با خدا اس کا چہرہ اس لیے روشن تھا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. ان کے چہرے مبارک پر. ہم تو کہتے ہیں جس چیز پر اللہ کے نبی ہاتھ پھیر دے اس میں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور کون سی ایسی اللہ اکبر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ وبارک وسلم نے کون سی ایسی چیز ہے جو ان بدعقیدہ لوگوں کو مجبور کرتی ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ دل میں کدورت ہے، دل میں عداوت ہے، دل میں بغض ہے، دل میں ہائے ہائے. ذرا سی محبت رکھ کے تو دیکھو دل میں، اللہ کے نبی کی محبت رکھ کے تو دیکھو. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص گناہگار، لوگوں میں مشہور تھا بھی بڑا گناہگار، بڑا گناہگار ہے یہ تو بندہ ہے ہی گناہگار، لوگوں میں یہ مشہور تھا. توجہ وہی تو رکھے، یہ اٹھنا بیٹھنا میرا بیٹا بند کر دو تاکہ توجہ میری تقسیم نہ ہو. کیا بیان کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، مشہور تھا، بڑا گناہگار ہے، بڑا ہی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا. لوگوں نے اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا کہ یہ تو بڑا ہی گناہگار شخص ہے، یہ تو بڑا عیبی فریبی ہے، یہ تو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا یہ تو وہی شخص. رب تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ میرا ایک بڑا ہی پیارا بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، جاؤ اسے جا کے اٹھاؤ، نہلاؤ، کفناؤ اور دفناؤ، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یا اللہ یہ تو وہی گناہگار شخص جو لوگوں میں مشہور تھا. معاملہ کیا ہے؟ حکم ربی تھا، گئے، اٹھایا، اس کو نہلایا، کفنایا، دفنایا، فارغ ہو کے اللہ کریم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو. یا الہ العالمین معاملہ کیا ہے؟ معاجرہ کیا ہے؟ یہ تو وہی شخص ہے جو کہ گناہگار تھا. ہوا کیا؟ ہاں موسیٰ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ گناہگار تھا، مجھے ہر بات کا علم ہے، میں تو وہ ذات ہوں جو دلوں میں سے گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا. گناہگار تھا لیکن ایک مرتبہ اس نے کتاب تورات کو کھولا اور اس میں میرے محبوب، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد لکھا تھا. اس نے محبت سے اس نام کو چوم لیا. مجھے اس کی یہ عدالت پسند آ گئی، میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اس کو اپنا دوست سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. He was a criminal. نور کے غلام ہیں. All people they are saying and they are witness on his criminal life. But only one day he opened to the Torah and kissed at the name of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رب تعالیٰ جل شانہ کہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اسے اپنا دوست بنا لیا. ہم تو یہ کہتے ہیں ذرا دل سے کدورت نکال کے تو دیکھو، اللہ کے نبی کی محبت میں ذرا آنسو بہا کے تو دیکھو، پتہ چلے تمہیں نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے. بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کچھ احادیث کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے کچھ بیان ہوتا تو سارا احادیث کی روشنی میں ہی ہے. یہ زبانی کلامی سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی، لیکن اس کا پورا متن اور ترجمہ کوشش کی جائے کہ آپ کے سامنے بیان کیا. اگر واقعات کو لینا، بڑے سارے واقعات، بڑے سارے معجزات. ایک مرتبہ دو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب جانے لگے تو رات پڑ گئی، اندھیرا چھا گیا.
عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو اندھیرا چھا گیا ہے، ہم اپنی منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا ایک چھڑی لاؤ۔ ایک صحابی کے پاس چھڑی تھی، آسان ہوا تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی کے منہ پہ اپنا دست مبارک پھیرا تو اس میں سے نور نکلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا اسے لے جاؤ اور اپنے راستے کو دیکھتے جاؤ، انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دو صحابی تھے، جس صحابی کی وہ چھڑی تھی آسا تھا، اس کی منزل پہلے تھی۔ جب منزل اس کی آ گئی، دوسرے صحابی نے کہا آپ اس طرح کرو، یہ آسا یہ چھڑی مجھے دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں مجھے قابل قبول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کوئی چیز روشن ہوئی ہو تو میں تجھے دے دوں، یہ نہیں مجھے قبول۔ تم اس طرح کرو کہ دوسری چھڑی تلاش کرو۔ وہ دوسرے صحابی نے دوسری چھڑی تلاش کی، جب اس چھڑی کو اس کے ساتھ ایسے لگایا گیا تو اس سے بھی نور نکلنا شروع ہوا۔ ہمارا ایمان تو یہ اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نام۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ اب یہ قرآن کی بات ہے، پہلی آیت تو آپ نے سنی کہ یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، اور دوسری آیت کیا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَإِنَّ أَبَوَ الْعَابِدِينَ۔ پارہ 25 اور رکوع 7۔ تم فرماؤ بالفرض رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی رحمان کا بچہ ہوتا، آج تو معاذ اللہ نبیوں کو جناب اللہ کا بیٹا بنا کے پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کا رد کیا گیا۔ اس سے بات واضح ہوئی کہ اگر اللہ کریم کسی بندے کی عبادت کرنے یا کسی کو ڈکلیئر کر کے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کی عبادت کرو، تو فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میں اس کی عبادت کروں۔ اللہ وحدہ لا شریک، اس کے بعد ہوتا تو اس کا بیٹا ہوتا، اگر وہ پیدا کرتا تو پھر سب سے پہلے عبادت کرنے والے کون ہوتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، اول ما خلق اللہ نوری، جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وبارک وسلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلحاظ پیدائش کے اول انبیاء کیا اور باعتبار بعثت کے ان سے آخر کیا، اور تمہیں فاتح اول اور خاتم آخر سب سے پہلے پیدا کیا اور خاتم نبوت بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری تو فرما دیا، لیکن جب دنیا کے اوپر نبی بنا کر بھیجا تو اس میں نبوت ہی ختم ہو۔ رب تعالیٰ جل شانہ کو یہ قبول ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی بن کر دنیا میں آئے۔ یاد رکھیں تیسری بات کیا؟ در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری، حدیث شریف میں ہے کہ حضور نور مجسم اول عالم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ اس حدیث کو معارج النبوہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 135 کے اوپر بھی نقل کیا، اور صفحہ نمبر 182 کے اوپر بھی نقل کیا گیا۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو باری۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی،
زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. جناب آمنہ کا لال، جناب آمنہ کا لال جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو مثال. سبحان اللہ. اور اسی حدیث کا حصہ جو بتایا گیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری ومن نور خلق کل شیء، اور میرے نور سے ہر چیز کو پیدا فرمایا. میرے نور سے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کس کس کو سمجھ آ رہی؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں، پتہ میرا اپنا بھی من نہیں بھیگتا جب تک تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو. یا مجھے پتہ ہے آپ لوگ دور سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، واپس بھی جانا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے. میں یہاں پہ 10 حوالہ جات لایا تھا، کوشش کروں گا جلدی میں آپ کے سامنے اس کو مکمل کرتا ہوں، چونکہ حدیث بیان کی ہے اول ما خلق اللہ نوری، اور دوسرا حصہ اس کا کیا بیان کیا گیا، جس کو الامام امجد محمد مہدی بن احمد بن علی بن یوسف الفاسی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اور اخیر میں اتنا جملہ اور زیادہ نقل کیا کہ وَمِن نُورِ خَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ، اول ما خلق اللہ نوری وَمِن نُورِ كُلِّ خَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ. سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر اس نور سے آگے ہر چیز کو پیدا کیا. اس نور سے آگے ہر چیز کو پیدا کیا. سورج سے پوچھتے ہیں کہ یا حضرت سورج، یا حضرت شمس، ذرا بتائیں کہ آپ کو نور کہاں سے ملا؟ سورج نے جواب دیا مجھے میرے نبی سے ملا. چاند سے پوچھا یا حضرت القمر، آپ کو نور کہاں سے ملا ہے؟ مجھے چاند نے کیا جواب دیا؟ مجھے نور میرے نبی سے ملا ہے. ستاروں سے پوچھا آپ کو روشنی کہاں سے ملی؟ جواب دیتے ہیں ہمیں روشنی تو ہمارے اپنے پیارے نبی سے ملی. یا اللہ، نبی تو اشرف المخلوقات ہونے کے لحاظ سے نسل انسانیت کا نبی ہوا. فرمایا نہیں، جب میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، 7 لاکھ قسم کی مخلوق کے لیے رحمت ہے، تو 7 لاکھ قسم کی مخلوق کے لیے میرا نبی بنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک سبحان مائک تھوڑا سا نیچے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ بھی ٹھیک بات آ رہی ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میں نے یہ صحابی کا پورا نام دیا ہے، یہ سنی سنائی باتیں نہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز پیدا فرمائی؟ اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا تعالیٰ نے چاہا دورہ کرتا رہا، اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتگان، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی، کچھ بھی نہ، کوئی چیز وجود میں نہیں تھی جب اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اور یہ جو ابھی حدیث پڑھنے لگا ہوں، غور سے سماعت فرمائے. یہ ایسے نہیں کہا جا رہا کہ سورج کو روشنی اللہ کے نبی کے نور سے ملی، چاند کو روشنی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے نور سے، اللہ کے نبی سے ملی. ستاروں کو روشنی اللہ کے نبی کے نور سے ملی. یہاں تک کہ جو ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کی طاقت، آنکھوں میں نور اللہ کے نبی کے نور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر،
تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو میرے نور نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا, 700 سال سجدے میں رہا, تو سب سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا وہ میرا نور ہے. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا. اے عمر, کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو میرے نور سے بنایا, اور کرسی کو میرے نور سے بنایا, لوح و قلم کو میرے نور سے بنایا, اور شمس و قمر یعنی سورج اور چاند کو اور آنکھوں کے نور کو میرے نور سے پیدا فرمایا, اور عقل کو میرے نور سے پیدا فرمایا. مومنوں کے دلوں میں نور معرفت کو میرے نور سے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر, یہ میں بات فخر سے نہیں کہتا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. اور یہ حدیث شریف جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ جو باتیں ایسے سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں میرے بھائیو, یہ حدیث پاک کے الفاظ آپ کو سنانے لگا تشریفات میں. اور یہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام بخاری, امام مسلم اور ان کے بھی استاد, انہوں نے یہ بات بتائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ تو نے عمر کے کتنے سال گزارے؟ رحمانی صاحب, آپ ایسی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ تو نے یہ بس آخری تو نے عمر کے کتنے سال گزارے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا, اللہ کی قسم سوائے اس کے میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات سے چوتھے پردے میں, اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ نوری تارا ظاہر ہوتا تھا, اور میں نے وہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے جبرائیل, میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, ماشاءاللہ, میں ہی وہ تارا ہے, وہ تارا ہوں. ماشاءاللہ. میں نے ویسے نیت کی تھی جب ایک سوئی گھڑی میں غائب ہو جائے گی پھر میں بند کر, وہ سوئی غائب ہو گئی ہے. کل انشاءاللہ پروگرام ہے, 3 تاریخ ہے, ایئرز ہوٹل میں 3 بجے سے 6 بجے تک پروگرام ہے. ہم قاری صاحب کے متحد ہیں. ہاں جی, کرونا میں. یہ میں اناؤنس کروں. اچھا, آپ اناؤنس کریں گے وہاں پہ انشاءاللہ. باقی کسر وہاں پہ نکلے گی, آپ ضرور تشریف لانا. اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اور آپ میرے حق میں دعا کریں, میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. یا اللہ, ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت اور جو بھی ہدایتیں انہیں ہدایت فرما, ان کو نبی علیہ السلام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. جزاک اللہ Sayyid Ghulam Muhammad Zindani Alvi for your beautiful talk. May Allah bless you, inshallah, and reward you. Before we have the dhikr, we'll have a short dhikr, inshallah. Before I start the dhikr, we will send the boxes around, inshallah. Just donate generously. This is the function of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We ask you to be generous and donate. This is his birthday present that you'll be giving to IIT, inshallah. Also, we do ask, quite a few people phone me. They say, they don't know when is the functions and all that. I do ask you, please, leave your email addresses with me. I forward all the programs that we have. I forward it to you. So if you give me your email addresses, inshallah, you will then get all the programs that are taking place at IIT. Inshallah, we
thank the Tar family for providing the delicious dinner this evening. And also, on behalf of me and the Jamaat here, we wish Yusuf Tar a happy birthday. May Allah give you a very good health and long life, inshallah, Brother Yusuf Tar. As you know, every Thursday night we have the Darud al-Nuriya Khatam. We do ask you to join in, as it is the wasila of Rasul sallallahu alaihi wasallam that we ask for your hajat, inshallah. During the last big night, I want to say many people ate and left all that dirt, and you know it was raining. The poor brothers who help us went through a tough time, a really tough time. We are Muslims, cleanliness is part of our life. So please, I ask you, when you finish it, please take your dirt and put it in the bins provided. You will help us a great deal. May Allah bless you. Inshallah, we're going to make special dua for the late Ahmed Tar, late Haji Usman Tar, Julekha and Soli Esa, Ahmed and Zubayda Ghani, and all the deceased Tar family members, Brother Muhammad Hanif Bakali, and we pray for all our families. All of us have deceased families. We pray, may Allah give them Jannatul Firdaus. Inshallah, we are going to have Igyari Sharif big night. As soon as the moon is sighted, we will have 11 nights of Igyari Sharif here. Surah Yasin will be recited every night, and we will have the big night, inshallah. So please mark your calendars. As soon as the moon is sighted, we will let you know when we are celebrating the big night for Rabiul Akhir, Ghawsul Azam, Piran Nakir, Dastagir, inshallah. I want to take this opportunity to thank each and every one for your support. By you coming to IIT, by being part of the programs, and you just being here, may Allah bless you, and thank you for all your support, inshallah. The Tar family is inviting all of you to their next Miladun Nabi program that will be on Saturday the 23rd of February, which will be hosted at Mu'min Lodge, inshallah. So we do ask all of you, inshallah, you and your families are all invited for that program. And I think it's starting also 7 o'clock or after Maghrib. 7 o'clock, inshallah. The program will start also with Isha Salah, 7 o'clock at Mu'min Lodge on the 23rd, inshallah. Tomorrow, Jamaatul Sadiqeen, Mir Sahib will be lecturing there again, inviting everybody to its Miladun Nabi program at Corona at the Airs Hotel, 1900 Frontage Road in Corona. The program is 3 o'clock to 6 o'clock. We won't go over that time. 3 to 6 is the program. 16th of February, the Arabic brothers are hosting the Miladun Nabi program at La Mirada, inshallah. 16th. On the 17th, Sunday, the Ethiopian brothers are hosting their Miladun Nabi program in 1117 West Manchester Boulevard in Inglewood, the same complex where Bilal Restaurantees, they are hosting their Miladun Nabi. Then Bazme Hamdo Naat, they also hosting their Miladun Nabi program at Kalpoli, Pomona. The flyers are out there, inshallah. So there are 2 Miladun Nabi programs, inshallah. 6:30 p.m. 6:30. It will be at 6:30 p.m. inshallah. So we do ask you, inshallah, to spend some time, inshallah, in attending these Miladun Nabi functions. We'll have a very short dhikr, inshallah, by our brother Ashraf Arbi, who's here from Madinatul Munawwara, inshallah. So I just ask, can you please switch off the lights? I'll ask brother Ashraf to have a short dhikr. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم شكر يا ربي شكر يا الله شكر يا ربي شكر يا الله شكر يا ربي شكر يا الله توبة يا ربي توبة يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله شكر يا ربي شكر يا الله توبة يا ربي توبة يا الله شكر يا ربي شكر يا الله توبة يا ربي توبة يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا